بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے حصہ دوم کا 40واں سبق پڑھ رہے ہیں۔ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں یہ سبق تھا باب الرجاء میں سے، یعنی ہم نے باب الرجاء اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنے کا بیان اس کو شروع کیا ہوا ہے۔ اس کے چند اسباق پہلے ہو چکے ہیں اور انہی میں سے آج ایک سبق ہے، اور ہمارے سبق کی ابتدا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سے ہوگی۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبی فإذا امرأة من السبی تسعى اذا وجدت سبيا في السبي أخذته فالزقته ببطنها فأرضعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان میں سے ایک قیدی عورت دوڑتی پھرتی جب وہ کسی بچے کو دیکھتی تو اس کو اٹھا کر اپنی چھاتی سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے عرض کیا، خدا کی قسم نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جس قدر یہ اپنے بچے پر مہربانی کر رہی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے رحم کرنے کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سمجھایا۔ اس سے ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی، اپنی امت کی تربیت کی کس قدر فکر تھی کہ ہر چیز کو مثال کے ساتھ سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہے تو اس عورت کی شفقت اور مہربانی کی مثال سے آپ نے بتایا کہ اللہ جو ہے اس سے بھی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ کی یہ مہربانی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا میں تو کافر اور مومن ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، اور آخرت میں صرف مومنین کے لیے ہوگی، اس لیے کہ کافروں نے اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو خود ہی اپنے سے دور کر دیا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ تو اپنے تمام ہی بندوں پر مہربان ہیں، تو یہ بندوں پر ہے کہ وہ اپنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو قبول کرتے ہیں یا رحمت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی عبادی ہی جو فرمایا یہ دنیا کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر اپنے بندے پر مہربان ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف مبذول کرے رکھیں، نہ کہ برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کر لیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ نے اپنی خاص کتاب جو اس کے عرش پر ہے اس میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی۔ خاص کتاب سے مراد بعض حضرات یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ یہاں پر بھی کاتب بمعنی قضا ہے، یعنی فیصلے کے لیے استعمال ہوا، تو یہاں پر بھی جو ہے کاتبہ جو ہے فیصلے کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے زیادہ ہے۔ یہاں کاتبہ سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے ہی لکھ لیا،
اور لوح محفوظ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، تو اس کو جاننے سے بندے قاصر ہیں۔ بہرحال لوح محفوظ وہ ہے جس میں قیامت تک کے احوال کو اللہ پاک نے لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ وفی روایت غالبت غضبی وفی روایت سابقت غضبی، یعنی ایک روایت میں ہے کہ میرے غضب پر غالب ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ غالبہ اگر یہ ضاربہ یضربو سے ہو، غالبہ یغلبو، اور اس کے صلے میں اگر علیہ ہی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا غالب ہونا، اور اگر یہ باب سامعہ سے آئے غالبہ یغلب غلباً تو پھر اس غالبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موٹی گردن والا ہونا۔ تو یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ نے یہ مختلف روایات جو ہیں یہ جمع کر دی، جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی اور اس کے علاوہ یہ روایت اور یہ روایت، ان روایات کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحم کرنے والے ہیں، کہ وہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ان کے غصے سے زیادہ ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمت 100 جزء فامسک عنده 99 وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشیۃ ان تصیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 اپنے پاس محفوظ رکھے اور ایک حصہ زمین میں اتارا، پس ایک ہی حصے سے تمام مخلوقات ایک دوسرے پر رحم کرتی ہیں، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اپنے کھر کو اپنے بچے سے ہٹا لیتا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ وفی روایت ان للہ تعالی 100 رحمہ انزل منها رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تعالى 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ متفق علیہ۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنوں، انسانوں، پایوں، کیڑوں مکوڑوں کے درمیان اتاری، بس اسی ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں اور رحم سے پیش آتے ہیں۔ اسی وجہ سے وحشی جانور بھی اپنے بچے پر مہربانی کرتا ہے، اور 99 رحمتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، جس کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 99 جو ہیں رحمتیں وہ انسان کے لیے آخرت کے دن کے لیے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ مہربان ہوگا جتنا کہ اب مہربان ہے۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمْ أَيْضًا مِنْ رِوَایَةِ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 100 رحمہ فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم و99 ليوم القيامة۔ وفي رواية ان اللہ تعالی خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة كل رحمة انطباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، بس ان میں سے ایک رحمت وہ ہے جس کی وجہ سے تمام آپس میں ایک دوسرے سے رحمت کرتی ہیں، یعنی شفقت کرتی ہیں،
اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے، بے شک اللہ نے جس روز آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس نے 100 رحمتوں کو پیدا فرمایا۔ ایک رحمت زمین اور آسمان کے درمیان خلا کے برابر ہے۔ ان رحمتوں کی ایک رحمت کو زمین پر بھیجا، اور اسی وجہ سے ماں اپنے بچے پر شفقت کرتی ہے۔ وحشی جانور، پرندے وغیرہ ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں۔ پس قیامت کا دن ہوگا تو اس ایک رحمت کو بھی ان میں شامل فرما کر مکمل 100 رحمتیں فرمائیں گے۔ تو اس حدیث میں یا ان تمام روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کس قدر وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ مہربانی ہمارے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کی ایک رحمت سے ہر جگہ محبت نظر آتی ہے، تو اب 99 رحمتیں صرف مسلمانوں پر ہی ہوں گی، تو اس سے مسلمانوں کو کتنی نعمتیں ملیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو جو بیان کیا، تو یہ ہمارے دلوں میں یہ مہربانی اترنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ تعالی قال اذنب عبد ذنبا فقال اللہم اغفر لذنبی فقال تبارک وتعالی اذنب عبدی ذنبا علم ان له ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ معاف کرتا ہے اور بڑا گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ بندہ دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے اے ربی اغفر لذنبی فقال تبارک و تعالی عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال اے ربی اغفر لذنبی فقال تبارک و تعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، متفق علیہ۔ وقوله تعالی فلیفعل ما شاء ای ما دام یفعل هکذا یذنب ویتوب اغفر له فإن التوبة تہدم ما قبلها، کہ اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور اسے علم ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کی وجہ سے گرفت بھی کر سکتا ہے۔ یقیناً میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پس وہ جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اس طرح کرے گا کہ گناہ کرے توبہ کرتا رہے تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا، اس لیے کہ توبہ اپنے ماقبل کے گناہ ختم کر دیتی ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا، جیسے کہ پہلے حدیثوں میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، تو اس میں بتایا کہ اللہ کی مہربانی ہی کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وسعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اس وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں توبہ اور استغفار کی فضیلت کا بیان ہے کہ آدمی بار بار گناہ کر کے توبہ کرتا رہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں،
کیونکہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف اور ندامت موجود ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کے صحیح اور قبول ہونے کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں۔ اللہ کے خوف ہی سے توبہ کی جائے، لوگوں کی تعریف وغیرہ مقصود نہ ہو۔ نمبر 2، گزشتہ گناہوں پر حقیقتاً ندامت اور شرمندگی ہو۔ دیکھیں توبہ جو ہے دل سے ہوگی تو ظاہری بات ہے اس کو ندامت اور شرمندگی ہوگی تو وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ نمبر 4، اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ ان شرائط کے ساتھ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ توبہ قبول کرنے کا تو قرآنی وعدہ بھی موجود ہے، جیسے کہ ایک آیت کا مفہوم ہے، وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ تو بندے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے اس توبہ پر، تو انسان کو چاہیے کہ گناہوں سے ہمیشہ بچتا رہے، لیکن کبھی شیطان یا نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے، کبھی شیطان اس سے گناہ کروا دے یا نفس اس کو کسی گناہ پر مائل کر دے، تو فوراً اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائے اور اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم وجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ تعالی فیغفر لهم، رواہ مسلم۔ انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے گا، تمہاری جگہ ان لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے پھر معافی مانگیں گے، بس اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی وسعت کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر رحمت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفت غفاریت، ستاریت کو ظاہر کرنے کے لیے بے حد بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے توبہ کرتے رہیں اور توبہ کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک بخشنے والا ہے۔ اس حدیث کا بعض لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں، یعنی بعض نادان لوگ اس حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ گناہوں سے بچنے کی کیوں ترغیب دیتے، اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں کیوں مبعوث کرتے، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو گناہ والی زندگی سے نکال کر اطاعت والی زندگی میں لائیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر گناہ ہو بھی جائے تو اس گناہ میں شرمندگی اس طرح سے نہ محسوس کرو کہ تم گناہ سے توبہ ہی نہ کرو، بلکہ ڈٹ جاؤ، بلکہ گناہ پر شرمندگی ہو اور ساتھ ہی اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہو۔ ایسی شرمندگی نہ ہو جو تمہیں اللہ کے دربار کی حاضری سے روک دے، بلکہ تم اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا انکم تذنبون لخلق اللہ خلقا یذنبون یغفر لهم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور استغفار کریں گے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث بھی ہماری پچھلی حدیث سے ہی ملتی جلتی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی متعدد صفات میں سے صفت غفاریت، ستاریت، رحمت وغیرہ کے ساتھ متصف ہیں،
اور ان صفات کے ظہور کے لیے یعنی صفات کے اظہار کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، ورنہ تو اگر اس میں انسان میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی حص ہی نہ رکھتے یعنی مادہ ہی نہ رکھتے تو پھر تو انسان فرشتہ بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا جس میں خیر اور شر دونوں قسم کے مادے رکھے، تاکہ اس میں جب کبھی شر کا مادہ اگر اس پر غالب خیر کے مادے پر غالب آ جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنی عاجزی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو ان حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے پاس حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ نہ سمجھو کہ میرے گناہ معاف ہی نہیں ہوں گے، بلکہ معافی یعنی استغفار کے بعد جس طرح کہ ہم نے پہلے اس کی شرائط بھی بتائیں، تو استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اور اس کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کرے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر اس کی توبہ ٹوٹ جائے یعنی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تب پھر آ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، خواہ کتنی ہی دفعہ ایسا ہو لیکن وہ اللہ سے توبہ کرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو ہمیں ان احادیث سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی گناہ بھی ہو جائے تو ہمارا تعلق اللہ ہی سے جڑے، اس گناہ کے بعد بھی ہم اس گناہ کی معافی جو ہے وہ اللہ ہی سے مانگیں، اور اپنے گناہوں کی عادت کو چھوڑنے کی دعا بھی اللہ ہی سے کریں کہ اللہ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔